بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دوستوں کو عدنان اسلم کی طرف سے السلام علیکم۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو آپ کو ساری دنیا اچھی لگے گی، اور اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو ساری دنیا کو آپ اچھے لگیں گے۔ ہمیشہ گمان اچھا رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدوں میں اسے دل کا سکون ملتا ہے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ بے نمازی کو فرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا فرض کیسے ادا کرے گا۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث بنتا ہے۔ پانی کو کم از کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، اس لیے سب بانٹ دی جاتی ہیں۔ صرف غم اپنے ہوتے ہیں، اس لیے اپنے پاس رکھنے پڑتے ہیں۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا، جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سال کا ہونے پر آسمان ایک اشارہ کرتا ہے جسے سمجھنے میں انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ زندگی کے ایک ایسے موڑ پر ہوتا ہے جہاں ماضی کی غلطیاں اور مستقبل کی فکر دل پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ آسمان سے آنے والی آواز حقیقت میں اس کی اپنی اندرونی آواز ہوتی ہے، جو اسے جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ آپ وقت ہے سنبھلنے کا، جو گزر گیا اسے بہتر بنا لو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، کیونکہ اب زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ آواز انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے صحیح راہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ گھبراہٹ اصل میں اصلاح کا ایک موقع ہے۔
جب زندگی میں سکون ختم ہونے لگے تو یہ 3 دعائیں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ دل کو فوری سکون دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نمبر 2، اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما اور مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یہ دعا دل کو ہلکا کرتی ہے اور روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ نمبر 3، یا اللہ میں تیرے ہر احسان پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور مزید بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ شکر گزاری کی یہ دعا انسان کو مایوسی سے نکال کر خوشی کی طرف لے جاتی ہے۔ محبت پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے لیکن نفرت پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری اتنی ہی آسان ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اللہ پاک اس کے لیے دعاؤں کا رستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو منہ پر نہیں بلکہ سیدھا روح پر لگتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔